میری ماں بہنوں، تمہیں میک اپ سے کوئی منع نہیں کرتا، اور جاؤ مولوی جرجیس ایک ذمہ دار منچ پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہے تمہارے سامنے کہ تمہیں میک اپ کرنے سے میں کبھی نہیں منع کرتا ہوں، اور نہ کر رہا ہوں، شوق سے کرو۔ ایک چیز کی اور اجازت دیتا ہوں، فیئر اینڈ لولی تھوڑی سی نہیں، پوری کی پوری نکال کے لگا لو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے تمہارے لیے۔ یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پاؤنڈز کی کریم پوری نکال کے لگا لو۔ کل تک میں نے کہا تھا لپسٹک عورتیں نہیں لگائیں، لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر WHO کو دے دیا ہے کہ ہم لپسٹک میں خنزیر کی چربی، سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں۔ اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیس اب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپسٹک چپڑنا چاہو چپڑو، لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر، اپنے شوہر کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اڑتی ہو اور مہکتی ہو، عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو۔ یعنی عورت خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ڈابر آنولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، خوشبودار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں، کیونکہ عورت کی خوشبو، عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو، دوسرے کو نہیں لگتی ہو، اور اس کا رنگ ظاہر ہو۔ لپسٹک لگائیے، رنگ ظاہر ہے، کریم پاؤڈر لگائیے، پڑوس کی عورت بتا دے کہ آج تو بہت زیادہ لگی ہے، تم تو کالی تھی، آج تو ہیما مالنی لگ رہی ہو۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خوب لگاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے، شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو، لپسٹک، لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو۔ باہر لگا کے نکلو گی تو پتہ نہیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مرد کا خون چوس کے آ رہی ہے، باہر نہیں۔ شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خون چوسا، وہ تو زندگی بھر چوستی ہو تم، آج چوس لیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورت گھر میں لپسٹک بھی لگا سکتی ہے، کریم پاؤڈر بھی لگا سکتی ہے، جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے، اتنے بھی نہیں۔ عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد، جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی، تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے، دیکھیے یہ بال پیچھے ہے نا، پیچھے، تو وہ ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی عورت، ایسے کر کے یہاں آگے، اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی، ایسے نیچے سے ایک انگل بس یہاں تک لپٹ جائے، ایسے کر کے یہ بس اتنا، اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپٹ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کرے گا، اور نیچے سے ایک انگل بال، اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا، اتنا بس۔ حج کے میدان میں صفا مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ کیسے ماں باپ ہو، کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر پر جا کر کھلے عام آدھے سر کے بال کاٹنے کی اجازت دے رہے ہو۔ حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا۔ نقلی بال لگانا یہ بھی حرام ہے، جس کو ہم کہہ سکتے وگ استعمال کرنا بھی حرام ہے عورت کی۔ کچھ مولانا لوگ بال کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے، بے شک کٹائے تھے۔ مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے اپنے سر کے بہت سے، یعنی آدھے سے زیادہ، آدھے بال کٹائے تھے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کب کٹائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے۔ عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہیں اور مرد کی زینت داڑھی ہے، داڑھی ہے۔ تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کاٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اور اس دنیا میں باحیات رہے تب تک اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے اپنے سر کے بال نہیں کاٹے۔ مسئلہ یاد رکھنا، عورت کی خوبصورتی شوہر کے لیے، لمبے بال وہ شوہر کے لیے رکھ سکتی ہے، رکھے گی، لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نے کہا اب ہمارا نکاح دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماں کسی بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کرتی ہے۔ اب ہم دنیا میں کسی بھی مرد کے ساتھ جب نکاح نہیں کر سکتے ہیں، سب میری اولاد ہیں، سب میرے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی اب جس دنیا میں رہے نہیں، تو اب اس خوبصورتی کا کیا فائدہ، بھی زینت کا کیا فائدہ؟ میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے کروں، زیب و زینت کروں تو کس کے لیے کروں؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بناؤ سنگار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کے بال انہوں نے کٹائے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے، یا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ کس کے لیے بناؤ سنگار کرے تو وہ اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے۔ زیب و زینت وہ کسی کے لیے اختیار نہ کرے، وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے ابھی نہیں، ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 2-4 سال کے بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی، تو پھر نکاح کا ارادہ ہو تو پھر وہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے۔ عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے۔ اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بجنے والی، کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہاں سن لو میری ماں بہنوں، اونچی ایڑی کی چپل پہن کر بھی، اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بچتی ہے۔ جب تم اونچے ہل کی چپل پہن کر نکلتی ہو تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر آواز کرتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، وہ ادھر آواز کرتی ہے کھٹ کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل دھڑکتے دھک دھک دھک، سننا پڑے گا۔ یہ بے حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے، بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ ہاں یہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی موٹا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔
اور شرمگاہ کی حفاظت شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں. اور چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو. اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے شوہر کی اطاعت میں. ایک اور مسئلہ بتا دوں، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے اے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں نند تمہاری نند اس کے بھی دھل دو. آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے. پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہو. دیکھو میری بھی تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایسا ہے نا کہ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے. تمہاری ماں کبھی بیمار ہوگی تو ہم بھی اس کو لے جائیں گے. پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں کے کپڑے دھوئے. شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے. بچہ تمہارا ہے، دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کا رحم و کرم ہے. اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا. ہاں مولانا صاحب یہ مت بتاؤ، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ ارے آپ تو بڑے بہادر ہو. آپ تو بھک منگنی گاڑی پر جو ملی ہے یاما اور ہیرو ہونڈا، اس پر ساڑی پہنا کر نئی نویلی اور الٹا بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلتے ہو، لپسٹک لگوا کے اور دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ میری بیوی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھو، اور بعد میں چرچے ہوتے رہے فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت. یہ تو تم نے دن دکھائے ہیں نا، تم نے یہ دن دکھائے ہیں. اب وہ شادیوں میں اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ لے کے تو تم گئے ہو. میری بہنوں ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو. اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں، کیا میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے، میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے. ہاں بہت غلط کرتا ہے، نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک بات سن لیں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے. کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے. جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو جلدی آؤ نا میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے. 10 بار فون کرو، بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے. رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے. اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو. تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے. اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق، برا مت مانیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں. جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا
آئے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال، اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، جلتا ہے تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ، اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے۔ چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا، یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی باتیں کر گیا، یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اطاعت با اللہ، اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا، ٹائم۔ اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی ستر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی، بہنیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی تو بھائی ہو گیا نا، تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو،
اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو، اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا، صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا، تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے، ابھی اذان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا۔ بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا، تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول مال آیا، میری بیوی نے بھی چولہا سنبھال لیا ہے، کیونکہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ حضرت عائشہ نے 15 دن چولہا نہیں جلا ان کے گھر، عائشہ نے چولہا سنبھال لیا۔ اللہ کے رسول آج تو کچھ ملے گا؟ ہاں آج گوشت پکے گا ہمارے گھر، تم چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہا پوت لو۔ فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، تقریباً 11 بج گئے، یعنی زوال کا ٹائم ہو گیا، تب تک مال بانٹتے رہے اللہ کے رسول اور سب کو دے دیا۔ اللہ کے رسول کے حصے میں بھی 2 تھیلے آ گئے، 2 تھیلا بھر کے مال، سب لوگ جا چکے۔ اللہ کے رسول اپنے 2 تھیلے لے کر جیسے ہی گھر کی طرف بڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کا راستہ 2 یتیم بچوں نے روک لیا۔ ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک نے دایاں تھیلا پکڑ لیا، ایک نے بایاں تھیلا پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی جو اس کے پاس آئی ہے وہ مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، وہ اپنے اور بیٹوں کو کھلاتی پلاتی ہے، میرا خیال نہیں رکھتی۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، ادھر میری ماں نے دوسری شادی کر لی، وہ باپ مجھے کچھ نہیں سمجھتا ہے، اور وہ میری ماں کا غلام سا بن کے رہ گیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کیجیے۔ دائیں نظر ڈالی تو 7 سال، بائیں نظر ڈالی تو 8-9 سال، ہاتھ کی بندش ڈھیلی پڑ گئی، یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا اور وہ تھیلا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچے دونوں تھیلے لے کے جانے لگے، اور اللہ کے نبی یوں کھڑے ہو کر ان دونوں یتیم بچوں کی طرف نظر ڈالنے لگے، اور اس وقت تک ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ پھر دروازے کو دستک دی، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، دیکھتی کیا ہے، جس پوزیشن میں دونوں ہاتھ خالی کر کے اللہ کے نبی جس حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال، اے اللہ کے نبی خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ ہی نے تو کہا تھا گھر کا چولہا سنبھال لو، میں نے لکڑیاں رکھ دی، آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے۔ فرمایا عائشہ بیٹھو بیٹھو، جی پہلے بات بتاؤ کیا ہوا؟ عائشہ مجھے 2 تھیلے ملے تھے، دونوں تھیلے بھرے ہوئے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا، ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے،
اس نے دوسری شادی کر لی. وہ کہتا ہے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, وہ میری بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے. عائشہ ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 9. میرے ہاتھوں کا میں کمزوری آ گئی, میرے ہاتھ ہلنے لگے. عائشہ میں نے اپنا تھیلا ایک 7 سال کے بچے کو دے دیا, دوسرا 9 سال کے بچے کو دے دیا. رو رہے ہیں اللہ کے نبی. حضرت عائشہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کام تو اچھا کیا آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن اے اللہ کے رسول سارا دینا کیا ضروری تھا؟ سارا ہی دے دیتے, لیکن اتنا تو دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے, اور پھر سب دے دیتے کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا نکال لوں, لیکن جب اس کا منہ کھولنے لگا تو ان دونوں یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا ان 2 مٹھی میں ہو کیا جائے گا, ہم تو کسی طرح رہ لیں گے, لیکن ان یتیم بچوں کے مال میں کمی کیوں کروں؟ میں نے دونوں دے دیا. عائشہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی ہو, میں جانتا ہوں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں, تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں, تمہیں کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ یتیمی کا درد محمد سے پوچھو, مجھ سے پوچھو. جب گھر میں پیدا ہوا آمینہ کے پیٹ سے, اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر گئے. عائشہ جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے گئی اور پہلی بار میں نے اپنے باپ کی قبر کو قریب سے دیکھا, اس وقت میں جانتا نہیں تھا, اتنا جانتا تھا کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ کبھی اٹھے گا نہیں, لیکن کبھی اٹھے گا جب ملاقات ہوگی. میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر دکھا رہی تھی, میں اپنے باپ کی قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا. پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ماں بے ہوش پڑی تھی. میں نے ہاتھ پیر چلائے تو دیکھتا ہوں کہ اس کی روح نکل چکی ہے. باپ کی قبر کے اوپر, باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے, باپ کے صدمے میں روتے روتے اسی قبر کے پاس مقام ابوا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کے عبد المطلب چلے گئے. یتیمی کا سفر میں نے طے کیا ہے, یتیمی کا درد میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, تمہیں نہیں معلوم. عائشہ دیکھو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی ہے, اب مجھے مسجد میں جانے دو. اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں, گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور نماز پڑھانے کے بعد فرماتے لوگوں آج 2 یتیم بچوں کی یتیمی نے محمد کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے, اب آپ جنت کا راستہ بتاتے ہیں. اور لوگوں سنو, انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ, انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ, میں اور یتیم کو پالنے پوسنے والا, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, میں اور یتیم کو کھلانے اور پلانے والا, میں اور یتیم کو پال پوس کر بڑا کرنے والا, قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ میرے پڑوس میں رہے گا. آپ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے یتیم کو کھلانے پلانے والے کو, یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کو, کہ میرے گھر کے پاس اس کا گھر, میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر ہوگا, وہ میرا پڑوسی بن کر جنت میں رہے گا. لو یتیموں کی پرورش کرنے پر جنت مل رہی ہے,
تم تو یتیموں کا مال ہی کھا جاتے ہو، تم تو یتیموں کے مال پر ہی قبضہ کر لیتے ہو۔ آج بھی انڈیا میں، ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں، اتنے مدرسے ہیں، سعودی عرب، دبئی اور کویت سے آنے والی رقم جو سعودی عرب سے ان یتیم و غریب بچوں کے لیے آتی ہے، لوگ تو اس پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والی رقم کو بھی چاٹ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے غریب بچوں کو ملنے والا وظیفہ بھی میرے بھائیوں اسکول کے ماسٹر کھا جاتے ہیں۔ یہ یتیمی کے مال کو کھانے والوں تمہارا کیا ہوگا؟ یتیم کی پرورش کرنے پر تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ تصور؟ ہم ذرا اپنے ضمیروں کو دیکھیں، ٹٹولیں اور غور کریں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، بخاری کی روایت ہے، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آگر کہنے لگی شیئا للہ، عائشہ میرے بچوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، گھر میں کچھ ہو تو دے دے، گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک کھجور رکھا تھا، میں نے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا تھا، آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گی، پتہ نہیں کتنے بھوکے ہوں، کہاں سے آ رہے ہوں، میں ان کو دے دوں گی۔ لیکن جب مانگنے والی نے مانگا، اس نے کہا میرے دونوں بچے بھوکے ہیں، تو میں وہ کھجور لے آئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے وہ کھجور لے کے میں اس کے پاس گئی، اس عورت نے اس کھجور کو لیا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس عورت نے، مانگنے والی نے وہ کھجور بھی لے لیا، اور ایک کھجور تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، گٹھلی نکال دی، پھینک دی، اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو، یعنی آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا۔ یہ بخاری میں آیا ہے، اور خود بھوکی رہی اور پانی پی کر چلی گئی۔ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے ان تینوں کھجوریں لا کر اس کو دے دی، کہ 3 لوگ ہیں، ایک ماں 2 بچے، ایک ایک کھجور سب کھا لیں گے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس نے وہ تینوں کھجوریں لے لی، ایک ایک کھجور اس نے دونوں بچوں کو دے دی۔ بچے اپنے کھجور کھا گئے، ماں اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی، جو ایک کھجور ماں کے ہاتھ میں تھا وہ اپنا کھجور کھانے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 سال کے بچے، وہ چھوٹے بچے ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، امی یہ بھی مجھے دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کیا جانے کہ ماں کی بھوک کیا ہوتی ہے، 2-3 سال کا بچہ کیا جانے، وہ ماں کی کھجور پہ جھپٹنے لگے۔ ماں کو ترس آ گیا، ایک ایک کھجور وہ کھا چکے تھے، ایک کھجور ماں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں کی محبت جوش میں آ گئی، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، جو اپنے لیے رکھی تھی اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس نے اس کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا، اور خود پانی پی گئی، بھوکی رہ گئی، پانی پی کر آگے بڑھ گئی، آگے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں تھا۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول 1 یا 3 کھجوریں تھیں، لیکن ایک مانگنے والی آ گئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ کہا تم نے اچھا کیا۔ کہا اللہ کے رسول ذرا منظر دیکھو، اس عورت کو میں نے بڑے عجیب حالات میں دیکھا ہے، وہ بہت بڑی امتحان میں پھنسی ہوئی ہے، بچوں کی آزمائش میں مبتلا ہو گئی، لگتا ہے اس کا شوہر نہیں ہوگا، شوہر ہوتا تو کماتا، یہ عورت کیوں بھیک مانگتی؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عورت شاید بیوہ ہے۔ اچھا پھر؟ کہا اللہ کے نبی وہ آئی، بچے اس کے بھوکے تھے، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، ایک ایک کھجور انہوں نے کھا لی، ایک ماں کھانے کے لیے چلی تو بچے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ اچھا پھر؟ کہ اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک دے دیا، آدھا آدھا دونوں کو، اور خود پانی پی کے چلی گئی۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟
رحمت اللہ عالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے. عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا ہے. فرمایا عائشہ کیا وہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ گئے؟ ہاں ماں نے خود نہیں کھایا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہاں اپنی آنکھ سے دیکھا. ہاں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی. اللہ کے رسول گواہی دینے میں کیا، جو دیکھا اس کو بتانے میں مجھے کیا ہے، جو دیکھا وہ سچ یہی ہے. فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی ہو اس عورت نے خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اپنے بچوں کو کھلایا ہے. کتنا بڑا نیک کام کیا. عائشہ کیا کام کیا؟ خود تو بھوکی رہ گئی، بچوں کو کھلایا. کہا خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالنے والی، پال پوس کر بڑا کرنے والی، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائش میں مبتلا کی ہوئی عورت نے وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی. میری ماں اور بہنوں، ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش کرے، شوہر نہیں ہو تب بھی ان کو پالے پوسے. ایسی عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ کے رسول. عورتیں وہ نہیں ہوتی جو اپنے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا پتا چلا لڑکی کا، گرا دو، ایبورشن کرا دو. اپنے پیٹ کے بچے کو اس ڈر سے کہ لڑکی ہے پیدا ہوگی، اس کا جہیز کا انتظام کہاں سے کریں گے، اور ایبورشن کر کے گرا دیا اور اس بچے کی جان لے لی. یہ عورت نہیں ہوتی ہے. قیامت کے دن اس عورت کو جس نے اپنے پیٹ کا بچہ گرایا، قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا بچہ اس ماں کی پستان اور چھاتی سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کے دودھ سے لٹکا ہوا ہوگا. معلقم بین صدیہا، اپنے ماں کے دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا. یقول، اور اپنے رب سے کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لی تھی. اے اللہ تو اس کو آج جہنم میں پھینک دے، میں اس کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کروں گا. اے اللہ یہ میری ماں جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس نے مجھے پیدا کرنا، کھلانے پلانے کے ڈر سے اور جہیز کے ڈر سے مار ڈالا تھا. اے اللہ تو میری ماں کو جنت میں داخل مت کرنا، اس ماں کو جہنم میں پھینک دے. وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا. کہاں ہیں ہم؟ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کرے، ہزاروں مصیبتیں اپنے اوپر جھیل لے لیکن بچوں کو کھلائے پلائے اور پال پوس کر بڑا کرے. اور اسی طریقے سے آخری بات، وہ لوگ بھی جنت میں، وہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھین لیا. 2 مہینے کا بچہ مر گیا، 5 مہینے کا مر گیا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، 7 سال تک جو بچے دنیا میں مر جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان بچوں کے انتقال پر صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. صغارہم دعامیس الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی روحیں نکال لی جاتی ہیں جنت کے اندر بے روک ٹوک گھومتی رہیں گی، جنت میں گھوم رہی ہیں ان کی روحیں. قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو ان کے ماں باپ جہنمی ہوں گے. اللہ کہے گا فرشتوں ان کو سب کو جہنم میں ڈال دو. جیسے وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے اللہ کہے گا رک جاؤ. کہا کیا؟ ان کے بچوں کو میں نے دنیا میں ان سے چھینا تھا، وہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جاؤ ان کے بچوں کو لے کر آؤ جنت سے. یہ تو جنت میں جا نہیں سکتے، ان کے بچوں کو لے کے آؤ جنت سے اور ان سے ملوا دو. یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا، بغیر ملائے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دو. نہیں، ان کے بچوں کو ان سے ملوا دو. فرشتے ان کے بچوں کو لے کے آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا. تھوڑی دیر ملاقات کرنے کے بعد حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور آئے فرشتوں ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر ڈال دو. جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیجنے کا آرڈر ہو گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ سنتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ماں باپ کے دامن سے چپک جائیں گے، ان کے کپڑے پکڑ لیں گے. ہر جگہ آدمی ننگا تھوڑی ہوگا، 3 مقام پر انسان ننگا ہوگا، 3 مقام پر، بقیہ سارے مقام پر اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیوں
وہ بچے اپنے ماں باپ کا کپڑا پکڑ لیں گے، فلم یاخذھا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں اور کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے دور رکھا ہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھ رہا ہے، اے اللہ اگر آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ سے کو نہیں ملانا تھا اور دینا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے ہم کو میرے ماں باپ سے دور کیوں کر دیا تھا؟ اے اللہ نہ دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے، نہ آخرت میں میرے ماں باپ ملے، نہ دنیا میں مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا اور نہ آخرت میں مجھے میرے ماں باپ دیے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ صحیح نہیں ہے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو جہنم میں مت ڈال، اے اللہ تو نے ان کو مجھے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا اب تو مت چھین۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی میں نے قدر کر لی ہے، ان کی آرزوؤں کو سن لیا ہے، اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی وجہ سے جاؤ میں نے ان کے ماں باپ کو بخش دیا ہے، جاؤ ان بچوں سے کہو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائیں، اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کر لو، جاؤ آئے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ لیکن کن ماں باپ کو؟ جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، نوحہ نہیں، ماتم نہیں، گریہ وزاری نہیں، الٹے سیدھے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں چند 2 گھنٹے سے اوپر تقریباً 2.5 گھنٹے میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی بولا جنت میں جانے کے راستے، ان راستوں کو اپنائیے، اپنے اندر پیدا کریے اور جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیے، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والے راستے ہمارے لیے اور آسان کر دے اور ہمیں جنت میں جانے والے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کٹ کٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش، جس مدرسے کے لیے